الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب غسل الاعقاب، باب ہے ایڑیوں کو دھونے کا بیان۔ وقان ابن سیرین، اور تھے امام ابن سیرین رحمہ اللہ، یغسل دھوتے موضع الخاتم، انگوٹھی کی جگہ، انگوٹھی پہنی ہوتی ہے تو اس کے نیچے جگہ جو جسم کا حصہ ہے اس کو بھی دھوتے، اذا توضا، جب وضو کرتے۔ قال حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا محمد بن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہتے میں نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، وکان یمر، اور وہ گزر رہے تھے، بنا، ہمارے پاس، والناس یتوضؤون، اور لوگ وضو کر رہے تھے، من المطہرہ، وضو کے برتن سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پاس سے گزرے اور کہا، اسبغ الوضو، وضو کو اچھی طرح کرو۔ اسبغ کے دو معنی ہیں، اچھی طرح کرنا اور مکمل کرنا، تمام اعضاء کو دھونا اور اچھی طرح دھونا۔ فإن ابا القاسم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک حکم دینے کے بعد، ایک بات کرنے کے بعد، اپنی بات کی تائید کے لیے اور دلیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل للعقاب من النار، ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے، لہذا ایڑیوں کو اچھی طرح دھو۔ اور اس کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے، اس میں ایک تابعی کا عمل نقل کیا ہے کہ وہ انگوٹھی کے نیچے جو جگہ ہوتی، تو اگر انگوٹھی کھلی ہے تو اس کو ہلا کر ویسے دھو لیں، اور اگر تنگ ہے تو اس کو اتار کر تاکہ جسم کو دھویا جا سکے۔ اور اسی طرح جو قدم کے نیچے کی جگہ ہوتی ہے، جیسے ایڑیوں کے خشک رہنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو قدم کے نیچے کی جگہ اور انگلیوں کے درمیان کی جگہ، ہاتھ کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیاں، تو ان کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ خشک نہ رہ جائیں، تو ان جگہوں کو بھی اچھی طرح دھونا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام